سر پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ کچھ فلاز، تنقید، ہر چیز پہ ڈیبیٹ تو ہو رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی ایونچولی سپریم کورٹ جا رہی ہے، لیکن بحیثیت لائر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف ایک فیصلہ موجود ہے، اس کے باوجود اس کے اوپر ایک بل لے آیا جاتا ہے اور پھر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو صرف ایکسپلین کیا ہے، ہم نے کچھ نئی کلوزز نہیں ڈالی. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا، بنیادی طور صرف پر ایکسپلین دیکھیں ہی کیا آپ نے انہوں نے اپنی اوپننگ میں بتا دیا کہ آبجیکٹیو کیا ہے. آبجیکٹیو یہ ہے کہ 12 جولائی کی ججمنٹ کا ایفمنٹ کا افیکٹ نلیفائی کیا جائے. جو ترامیم ہیں ان میں خاص طور پہ لفظ ہی یہ یوز کیے ہیں کہ کوئی بھی ججمنٹ آف سپریم کورٹ ہو، کوئی ایکٹ ہو، لا ہو، وہ اس کو افیکٹ نہیں کرے گا. بالکل. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ جو بنیادی قانون ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا، اس کو آپ منافی کرنا چاہتے ہیں اور یہ آپ لیجسلیشن اس مقصد کے لیے لائے ہیں. دیکھیں یہ خالی ایکٹ میں ترامیم سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. دیکھیں اس میں 2 میجر فلاز ہیں. ایک تو آپ نے ریٹروسپیکٹیو لیجسلیشن کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیں 8 فروری کو ایک الیکشن ہو گیا. اس الیکشن کو، اس اسمبلی کو وہی قوانین گورن کریں گے جو 8 فروری کو موجود تھے. آپ نے ان میں ترامیم کی کوشش کی اور چاہ رہے ہیں کہ وہ قانون اس دن پہ لاگو ہو جائیں، جو کہ ہو نہیں سکتا. اس کی پریویس سپریم کورٹ کی بھی پریسیڈنٹ موجود ہیں. سیکنڈلی جو آرٹیکل 51 ہے وہ بڑا کلیئر ہے. وہ کہتا ہے کہ تمام پارٹیوں کو سیٹیں ان کی پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بنیاد پہ ملیں گی. جس نے جتنا اپنا حصہ لیا ہے اسے اتنی ہی یہ سیٹیں ملیں. لیکن یہ تو پہلے بھی نہیں کیا تھا نا انہوں نے، جب مخصوص نشستیں دی تھی اس وقت بھی سم ٹائم ایک ہی سیٹ جیتی تھی کوئی پارٹی تو ان کو بھی مخصوص نشستیں دے دی گئی تھیں. ہاں جی، انہوں نے تو ایکسپینڈ کر دی. انہوں نے تو مال غنیمت سمجھ کے بانٹ دی تھی نا. الیکشن کمیشن نے وہ غلط کیا تھا، وہ کر نہیں سکتے. اب یہ اس پروسیس کو روکنے کے لیے ایک بہانہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو جواب کل جمع کرانا ہے، کل اس کی ڈیڈ لائن ہے، وہ جمع کرا سکے کہ جی کیونکہ یہ ایکٹ آ گیا ہم اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر. حالانکہ یہ کوئی بار نہیں ہے. سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کرانا ہے اور وہ منو ان ہوگا. دیکھیں لیجسلیشن کا اختیار پارلیمنٹ کا ضرور ہے مگر وہ لامحدود نہیں ہے. دیکھیں وہ آئین کے خد و خال کے اندر ہوگا. وہ آرٹیکل 51 یا آرٹیکل 17 کی ان وائلیشن میں یہ قانون نہیں پاس ہو سکتا. تو جو اس کا بنیادی سکم ہے، اور آبجیکٹیو بھی دیکھیں کہ گورنمنٹ خود شور نہیں ہے. اگر اتنے شور ہوتے یہ اپنا بل شور لاتے. کس حوالے سے نہیں ہے؟ یہ دیکھیں اس کی کامیابی کے حوالے سے کہ یہ خالی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہے کہ کسی طرح سے سپریم کورٹ کو انگیج کیا. دیکھیں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنا. اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اس طرح سے نلیفائی کریں. اور یہ انہوں نے سازش کی ہے بھرپور قسم کی. اور اس میں دیکھیں انہوں نے کیا کہ ایز اے پرائیویٹ ممبر بل لائے ہیں. اگر یہ اتنے ہی ہوتے کیبنٹ کے تھرو اپروول لیتے، باقاعدہ لیجسلیشن لاتے، مگر ان میں وہ بھی اخلاقی جرات نہیں تھی. انہوں نے ایک بیچارے ممبر کو آگے. آپ کے خیال میں سپریم کورٹ سے اب یہ بل واپس ہو جائے گا؟ دیکھیں بل کی وائریز تو چیلنج ہوں گی اور یہ سیٹ اسائیڈ ہونا ہی ہونا ہے. مگر مقصد کیا ہے کہ کسی طرح سے خواتین کی، مائنورٹیز کی نشستیں جو کہ یہ ان کا حق ہے، وہ کسی طرح سے ان کو ڈینائی کیا جائے. مقصد یہی ہے کہ اب جس طرح آپ نے بھی خود بھی حوالہ دیا، بابر اعوان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بل نافذ ہو بھی جاتا ہے تو اس کے باوجود بھی جو ماضی کے فیصلے ہیں اس کے اوپر امپلائی نہیں ہوگا. تو کیا اس کلوز کے ساتھ بھی پی ٹی آئی جا رہی ہے کہ کیونکہ ڈیسیجن پہلے آ چکا ہے سپریم کورٹ کا، تو اب جب بل قانون کا حصہ بنا ہے تو اس کے بعد سے اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے؟ یہ اس سینس میں ہے کہ امپلیمنٹیشن میں کوئی قدغن نہیں ہے. مگر فیوچر کے لیے بھی یہ بل سٹینڈ نہیں کرے گا کیونکہ اس میں اور بھی فلاز ہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے نہیں کرے گا کیونکہ ریٹروسپیکٹیو لیجسلیشن دیکھیں پاس میں بھی یہ کوشش کی جا چکی ہے. آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے. مشرف صاحب کے دور میں لوکل گورنمنٹ آرڈیننس میں اسی طرح امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ جو ووٹ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہونا تھا، انہوں نے کیا کہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے کرے اور سپریم کورٹ نے اسے سیٹ اسائیڈ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا جو قانون اس وقت موجود ہے اسی کے تحت الیکشن ہوگا. بعد میں سبسیکوینٹ چینجز ایٹ دا ٹائم آف الیکشن آپ نہیں کر سکتے. یہ تو اسی طرح ہے کہ آپ ایک کھیل میں حصہ لے لیں، آپ 25 میٹر کی ریس میں حصہ لے رہے ہیں، جیسے ریس کے لیے کھڑے ہو جائیں، آپ کہیں نہیں یہ 25 میٹر نہیں یہ کراس کنٹری ہوگی. ایسے تو نہیں ہو سکتا. جو رولز اس وقت ہیں اسی کے تحت گیم چلے گی. اچھا یہ فرمائیے گا کہ اب بظاہر تو چلیں آپ نے کہا کہ حکومت کی طرف سے ڈیلے ٹیکٹک کی جا رہی ہے، لیکن کیا ایسی بھی چیز زیر غور ہے؟ کیونکہ اگر آپ حکومتی لوگوں سے بات کریں تو ان کا یہ خیال ہے کہ شاید ایسا کچھ کیا جائے گا کہ مخصوص نشستوں کا جو آپشن ہے، جو نمبرز رہ جاتے ہیں وہ خود ہی ختم ہو جائے، یعنی جتنی نشستیں موجود ہیں اسی کے اوپر اکتفا کیا جائے. کیا ایسا کوئی بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسی کوئی چیز بھی زیر غور آ سکتی ہے پارلیمنٹ میں؟ حکومت دیکھیں پی ٹی آئی کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے، دیکھیں اگر ہمیں نیشنل میں 20 اضافی سیٹیں مل بھی جائیں تو اس سے کوئی ہماری گورنمنٹ تو نہیں بن جاتی. ہمارا بنیادی طور پہ آج بھی سٹانس یہی ہے کہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، ہمارا مینڈیٹ واپس ہونا چاہیے. اور خان صاحب نے کیٹیگوریکلی پچھلے ہفتے سے جو لگاتار کہہ رہے ہیں وہ تو نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. ان سیٹوں سے یہ تو ایک قسم کی تحریک انصاف کی اخلاقی فتح ہے کہ تحریک انصاف کا 12 جولائی کی ججمنٹ میں ایک سٹانس ونڈیکیٹ ہوا. جو ایک زیادتی ہوئی تھی عورتوں کی، مائنورٹیز کی سیٹ پہ، وہ سیٹ اسائیڈ ہوا. اور یہ ہے کہ گورنمنٹ کی سائڈ پہ گورنمنٹ کیونکہ ٹارگٹ کر رہی تھی 2/3 اکثریت کو، وہ اور
لحاظ سے سوچیں گے چلو ہم کچھ بندے توڑ لیں گے, کچھ اپنی طرف جوائن کر لیں, اس طرح سے چلے, وہ آبجیکٹیو ہوں تو وہ کہیں گے کہ ہم ایزی ہیں ابھی بھی. مگر بات ہے کہ یہ ملک نمبر سے نہیں چل رہا, چاہے آپ کے پاس 2/3 اکثریت بھی ہو. دیکھیں عوام جس دلدل میں چلے گئے ہیں, حالات اور طرف جا رہے ہیں, انہیں اس چیز کا سوچ رہا ہے. دیکھیں 50% آف دا پاپولیشن آپ کی پاورٹی لائن سے نیچے چلی گئی ہے. آج یہ ایک ریسنٹلی سروے دیکھ رہا تھا کہ 74% کے 72% آپ کا لوگ ایسے ہیں جو آپ کا ہاؤس ہولڈ ایکسپینس نہیں میٹ کر سکتا منتھلی. تو اب یہ والے حالات ہیں, تو ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے.